ہم اپنی کارروائی کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے محترم فراز بادامی سے وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج 7 ذی الحجہ ہے اور یوم شہادت امام محمد باقر علیہ السلام بھی ہے۔ ہم نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھی کہ شہادت کے دن جو ہے یہ تقسیم انعام کی تقریب کی جائے، البتہ اسی دن کی مناسبت سے ہم نے کہا کہ جو ہے ایک نوحہ بھی شامل کیا جائے اور جا بجا کمپیئر کی جانب سے امام محمد باقر علیہ السلام کے اقوال زرین میں سے کچھ اقوال پیش کیے جائیں گے، تو ایک اعتبار سے ہمارے لیے یہ موقع یاد رہے گا کہ سیرت امام سے کچھ ہم سبق حاصل کر سکیں۔ گزارش ہے فراز بادامی صاحبی سے کہ وہ امام محمد باقر علیہ السلام مصیبت میں کوئی نوحہ پیش کرے۔ ور محمد وآل محمد صلوات اللہم۔ زنجیر اٹھاؤ تم میری اور اس کی لاش اٹھاؤں میں، کر مدد میری باقر بیٹا، ہم شیر کی قبر بناؤں میں۔ دادا نے بڑی مظلومی میں تھا دادی کو دفنایا، لیکن وہ مدینہ تھا باقی، اور یہ ہے دیس پرایا، اس 4 برس کی زہرا کو غربت میں کہاں دفناؤں میں،
مدد میری باقر بیٹا ہم شیر کی قبر بناؤں میں جو خون سے بھری تھی مادر کی نظروں سے چھپا دی میں نے 1 سال سے تھی جو گردن میں رسی وہ ہٹا دی میں نے گردن پہ بنے جو رسی سے کیسے وہ نیل ہٹاؤں میں کر مدد میری باقر بیٹا ہم شیر کی قبر بناؤں میں مل جائے اگر واپس مجھ کو وہ تیری ردار گوہر بابا کی لحد پر رکھ دوں یا صغرا کو دوں واپس جا کر وہ دونوں امانت ہے تیری بتلا دے کسے پہنچاؤں میں زنجیر اٹھاؤ تم میری اور اس کی لاش اٹھاؤں میں کر مدد میری باقر بیٹا ہم شیر کی قبر بناؤں میں برائے تاجر ظہور امام زمان آواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب کو my name is Nagin and currently I'm doing my bachelor's in Bahia University. سب سے پہلے تو thank you so much اقبال درانی sir for giving me this opportunity. 28th نجفی اینول پرائز ڈسٹریبیوشن میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم اپنے اسپیچ کمپٹیشن، ایسے کمپٹیشن اور دینیات کمپٹیشن کے ریزلٹس اناؤنس کریں گے. سب سے پہلے نجفی کمپٹیشن جو ہم نے نجفی کیسٹ لائبریری کے نام سے آپ لوگ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں اسپیچ کمپٹیشن ایئرلی ہوتے ہیں، دینیات ایگزامینیشنز ہوتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ بہت پہلے سے چل رہے ہیں. سب سے پہلے میں اسپیچ کمپٹیشن کے ریزلٹس اناؤنس کرنا چاہوں گی. اس سے پہلے آئی تھنک سیکنڈلی یہ بات کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہے. درود پڑھ دیجیے بآواز بلند. امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک قول ہے جس سے میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گی. امام فرماتے ہیں کہ حیا یہ ہے کہ تم مجلس میں پہلی صف کے علاوہ کہیں بھی بیٹھنے پر راضی ہو جاؤ، جس سے ملو اسے سلام کرو اور حق پر ہونے کے باوجود بحث و جھگڑے سے بچو. امام کے اس قول سے ہمیں بیسکلی یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ کہیں پہ بھی بیٹھنے کو راضی ہو جاؤ، آگے بیٹھنے یا پیچھے بیٹھنے سے انسان کا معیار نہیں پتہ چلتا، اور فضول بحث و جھگڑے سے مباحثہ نہ کرو. آج کی اس اسپیچ کمپٹیشن جو ہمارا ایگزام تو پہلے ہو گیا تھا، اسپیچ کمپٹیشن بھی ہو گیا تھا، فائنل ریزلٹس بھی اناؤنس ہو گئے تھے، آج ہم سرٹیفکیٹس اناؤنس کریں گے انشاءاللہ. سیکنڈلی یہ بات کہ اسپیچ کمپٹیشن کے لیے آئی بلیو کہ بہت ضروری ہے کہ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ کہ پوزیشن آئے. دا پوائنٹ از کہ سب سے مین بات کہ آپ کی نالج گین ہوتی ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے اور کمیونیکیشن اسکلز بیٹر ہوتی ہیں. تو
جو بچے صرف اس لیے ڈسکریج ہو جاتے ہیں, ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کی پوزیشن نہیں آئی یا پھر وہ اسٹیج تک نہیں آ پائے, تو یہ اچھا نہیں ہے. تو جن بچوں کی پوزیشن ہے, جن کے لیے نہیں بھی آئی, تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اس اسپیچ میں ہمارے پاس فرسٹ پوزیشن ایک بوائز کی ہے اور فرسٹ پوزیشن ہی ایک گرلز میں ہے. تو سب سے پہلے گرلز کا اناؤنس کر لیتے ہیں. فرسٹ پوزیشن ان گرلز گوز ٹو سیدہ عریش زہرا, ڈاٹر آف سید خاور علی. درود پڑھ دیجیے باواز بلند. آپ دے دیجیے, آگے آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, میرے محترم سامعین کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے ایک بار پھر جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے 2 اخلاقی برائیاں, حسد اور غیبت. جناب والا, آج ایک اہم موضوع کو بیان کرنا ہے. جب مجھے یہ موضوع ملا تو میرے جسم کا رواں رواں تازہ لہو کی طرح تھم گیا کہ مجھے ایک بار پھر اس موضوع کو بیان کرنا ہے. صدر علی وقار, یہ دونوں ایسی بری عادتیں ہیں جو نہ صرف انسان کے دل کو کھا جاتی ہیں بلکہ انسان کے اعمال کو اس طرح ضائع کر دیتی ہیں جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. صدر علی وقار, حسد کیا ہے؟ کہ کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے, حتیٰ کہ وہ خود کو ملے یا نہ ملے. حسد انسان کو شکر گزاری سے محروم کر دیتی ہے. یہ وہ آگ ہے جو سب سے پہلے خود حسد کرنے والے کے دل کو جلاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ فلق آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, کہ میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرتے ہیں. صدر علی وقار, یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ہمیں کس طرح حسد کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے, اس کے شر سے پناہ مانگو. یہ خطرناک عمل ہے. بے شک حسد کی تسکین ممکن نہیں. حسد اور غیبت یہ دونوں ایسی بری عادتیں ہیں جو انسان کے دل و دماغ کو کھا جاتی ہیں, انسان کے اعمال کو, نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو. حسد انسان کو اخلاق پستی کے جانب لے کے جاتا ہے جہاں وہ دوسروں کی کامیابیاں برداشت نہیں کر پاتا, اور پھر یہی کیفیت آگے جا کے غیبت کو جنم دیتی ہے. اور غیبت کے کمزور انسان کا ہتھیار کہ وہ اپنی زبان سے دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. غیبت کا مطلب کیا ہے جناب والا؟ کسی مسلمان کے پیچھے کوئی ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے ہو تو اسے ناگوار گزرے. اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی غیبت نہ کرے. کیوں؟ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سمعین کرام, اس سے سخت مثال اور کوئی نہیں. اگر آج کے معاشرے کو دیکھا جائے, موجودہ حالات پہ نظر ڈالی جائے, سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کی تصاویر دیکھ کر حسد کرنا, ایک دوسرے کی کامیابی پر حسد کرنا, فون کال پر ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنا, مجلس و محفل میں ایک دوسرے کی غیبت کرنا, اپنے دوستوں رشتہ داروں کی کامیابی پر حسد کرنا, یہ تمام چیزیں معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے. یہ تمام چیزیں معاشرے میں دشمنی, انتشار اور نفرت پیدا کر دیتی ہیں, ایک مسلمان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. اور پھر اگر دیکھا جائے, ہماری سب سے عزیز کتاب قرآن مجید میں چند مختصر واقعات ہیں جو ہمیں اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ جیسے قابل کا اپنے بھائی حابل کو قتل کرنا نفرت نہیں حسد تھی. شیطان نے جناب حضرت کو سجدے سے, جناب آدم کو سجدے سے انکار کیا, انکار کی وجہ نفرت نہیں حسد تھی. اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ جب جناب یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا, کنویں میں ڈالنے کی وجہ نہیں نفرت نہیں بلکہ حسد تھی. یہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کتنے خطرناک عمل ہیں. میں آپ سب سے مخاطب ہوں کہ زمانہ کہاں جا رہا ہے. یہ وہ غلطیاں ہیں, یہ وہ برے عمل ہیں جنہیں ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں, مگر شاید یہی وہ عمل ہیں جنہوں نے ظہور امام کو روک رکھا ہے. جناب والا, اگر آج ان پہ نظر نہ ڈالی, اگر آج ان کو صحیح نہ کیا تو یہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. مگر ہاں, اگر ان تمام نیکیوں کو سدھارنے پہ آئے تو ہم ایک مضبوط معاشرہ بنا سکتے ہیں.
میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو سیدھی راہ دکھائے اور ان تمام بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. شکریہ. اچھا، یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ یہ اسپیچ کمپٹیشن ہو چکا ہے، گفٹس مل چکے ہیں. یہ صرف دکھانے کے لیے ایز اے نمونہ کہ کس طرح سے انہوں نے اسپیچ کری اور جس طرح سے انہوں نے ریزلٹس اناؤنس کیے. ٹھیک ہے. اچھا، بوائز میں ہمارے پاس فرسٹ پوزیشن تھی محمد حسین سن آف علی عباس. یہاں پہ ہیں وہ. ٹھیک ہے، ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور جنہوں نے اسپیچ کمپٹیشن میں کی تھی وہ یہاں پہ بھی کریں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات. درود پڑھتے ہیں ایک دفعہ محمد و آل محمد پر. Success achieved through efforts. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected judges, honorable teachers and distinguished audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before I begin, allow me to ask a simple but profound question. What truly defines a human being? His wishes, his words, or his action? Islam answered this question with absolute clarity. Allah Almighty states in the Holy Quran, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, and that there is nothing for a human being except what he strives for. Surah An-Najm, verse 39. This is not a poetry, this is a principle, a divine law that governs success in the world and salvation in the next. This verse firmly establishes human free will. Islam does not teach us helplessness. Allah Almighty provides guidance through the Holy Quran and leadership through the Ahl Bayt alayhi salatu wassalam, but he places action in human hands. Imam Ali alayhi salatu wassalam said that Bismillahir Rahmanir Rahim, Qadrur Rajuli ala qadri himmatihi wa sidquhu. The value of a person is determined by what he strives for. Hikmat 47. This statement dismantles excuse. It tells us that dignity is earned, not claimed. Honor is built, not inherited, and success is achieved through effort, not expectation. Islam never separates faith from action. Supplication strengthens the soul, but struggle shapes destiny. That's why the Holy Quran declares with absolute justice, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Indeed, Allah does not change the condition of a nation until they change what is within themselves. This verse does not blame on society, it reforms individual. It demands self-correction before complaint and responsibilities before reward. It demands self-correction before complaint and responsibilities before reward. The lives of Ahl Bayt alayhi salatu wassalam stand as living proof of this truth. Imam Ali alayhi salatu wassalam were with justice, united worship with labor, and united worship with labor. Imam Hussain alayhi salatu wassalam rose in Karbala to demonstrate that a sincere struggle for truth never ends in loss. He did not seek victory through numbers. He sought success through sacrifice, and Allah granted him eternity. Respected judges, Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam said that Bismillahir Rahmanir Rahim, Al-Amilu ala ghayri basidatin kal sa'iri ala ghayri tariqin. One who acts without insight is like a traveler walking without a path. This message carries a special meaning for the youth of today. Awaiting Imam Mahdi, may Allah hasten his appearance, does not mean silence or stagnation. True awaiting means preparation through knowledge. True awaiting means discipline, moral strength, and services to humanity. In conclusion, Islam delivers a powerful truth. A person truly owns only what he earned through effort, defends through integrity, and offers through sincere sacrifice. May Allah, through the intercession of Muhammad and the family of Muhammad, grant us the strength to strive and the wisdom to live by this internal Quranic principle. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. کمپٹیشن ہوا تھا، اس میں اسکول گروپ سے 1302 بچوں نے حصہ لیا، جبکہ سینئر گروپ سے 219 بچوں نے حصہ لیا. اور اب اس کے پرائزز اناؤنس کریں گے. ایسے کا ہم لوگ کا ٹاپک اسکول اسٹوڈنٹس کے لیے ایلڈرز ہیو ایڈوائزڈ 1 and 1 ایڈ اپ ٹو 11 تھا، اور سینئر گروپ کے لیے اسلام کی خوبیاں اور خوبصورتیاں تھا. اب چلتے ہیں اس کے انعامات کی طرف. تو فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے مسٹر اذان خرم، ڈاٹر سن آف خرم رفیق نے.
میں بلانا چاہوں گی مولانا احمد کاظمی صاحب کو کہ واقع انعامات تقسیم کریں ایسے کمپٹیشن کے. پہلی پوزیشن حاصل کی اذان خرم ڈاٹر سن آف خرم رفیق نے. سیکنڈ پوزیشن حاصل کی نبا زہرا ڈاٹر آف محمد جعفر نے. تھرڈ پوزیشن حاصل کی دائم علی سن آف زوار علی. ان کا کیش پرائز ہے 5000 روپیز. 5000. تھرڈ. فورتھ پوزیشن حاصل کی ہے گوہر علی جعفری رضوان جعفری نے. ففتھ پوزیشن حاصل کی ہے نبیرہ عباس فرام المترضہ اسکول. ان کا کیش پرائز ہے 1500 روپیز. ففتھ پوزیشن ایک اور بچی نے بھی حاصل کی سکینہ بطول گوہر علی. ففتھ پوزیشن ایک اور نے بھی حاصل کی زنیرہ بشیر جعفری. زنیرہ بشیر. افتخار علی ذوالفقار علی نے بھی ففتھ پوزیشن حاصل کی ہے. افتخار علی ذوالفقار علی. افتخار علی ففتھ پوزیشن. فروا فاطمہ مصطفیٰ علی فرام الہادی اکیڈمی. اریبہ عظیم گودل فرام سینٹرل ماڈل اسکول اریبہ. نبیہہ نعمان فرام کراچی اکیڈمی. محمد مسلم فرام فاطمیہ بوائز اسکول. میسم رضوی. عائزہ فاطمہ فرام کراچی پبلک اسکول. اب میں دعوت دوں گی مس خوشنما کو کہ وہ آ کے تقریر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس وقت آپ یہاں نجفی ہال میں موجود ہیں اور ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسپیچ کمپٹیشن کے رزلٹس اناؤنس ہو رہے ہیں. اور ایسے 2-3 باتیں وہ جو میں ہمیشہ سے کرتی ہوں. دیکھیں ایسے جہاں تک بات ہے ایسے کمپٹیشن کی تو اے آئی نے اور گوگل نے تو بچوں کی ایفرٹس کو بالکل زیرو کر دیا ہے نا. اب ہمارے پاس اے آئی بھی موجود ہے اور گوگل بھی موجود ہے. جس موضوع پہ چاہیں جب چاہیں آپ جو بھی چیز چاہیں ڈیٹیل کے ساتھ سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ کمپٹیشن جو ہے وہ آپ کی ایبیلیٹیز کو شو کرتا ہے اور آپ کی ایبیلیٹیز کو بڑھاتا ہے ایسے کمپٹیشن. ہم یہاں نجفی کا جو موٹیو ہے مقصد ہے چاہے وہ ایسے کمپٹیشن ہو یا اسپیچ کمپٹیشن ہو یہی مقصد ہے کہ ہمارا جو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے وہ ختم نہ ہو جو کہ آلموسٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ایزیلی ہمیں موبائل پر اویلیبل ہے. کیونکہ میں خود ذاکری کرتی ہوں اور اس فیلڈ سے وابستہ ہوں
تو مجھے بھی بہت ساری چیزوں میں سہولت ہوتی ہے، لیکن جو ایک بک کو پڑھنا ہوتا ہے اور بک کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے وہ چیز آپ کی ایک الگ آپ کے اندر قابلیت کو پیدا کرتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایزی ایکسیس ہے، لیکن ہمارے استاد کہتے ہیں کہ جو کتاب ہے وہ ایک ذاکر کے لیے، ایک پڑھنے والے کے لیے ایک ٹول کی حیثیت رکھتی ہے. تو کتابیں پڑھنا اور اس کو پاس رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو ایسے کمپٹیشن جو ہے وہ آپ کے اندر کی اس قابلیت کو انکریز بھی کرتا ہے، اور یہ کہ آپ کے اندر پھر ریسرچ کرنے کی جو ایک لگن ہوتی ہے وہ ابھرتی ہے. کہ جب آپ کسی ٹاپک میں، مثال کے طور پہ مجھے نہیں معلوم کہ ٹاپک کیا تھا، لیکن جو بھی ٹاپک تھا اس پہ آپ نے کئی جگہ سے میٹر کو اکٹھا کیا ہوگا اور اس کے بعد ایک 5 منٹ کی اسپیچ تیار کی ہوگی. دیکھیں جب ہم 5 منٹ کی اسپیچ تیار کرتے ہیں، 4 سے 5 منٹ کی اسپیچ تیار کرتے ہیں، تو اس میں جب ہم یہاں کمپٹیشن میں ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ جب آپ کو 4 سے 5 منٹ اسپیچ کے لیے دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اب آپ نے مین پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اب آپ نے آدھے گھنٹے کی مجلس نہیں پڑھنی، 40 منٹ کی مجلس نہیں پڑھنی. آپ نے جب 4 سے 5 منٹ آپ کو دیے گئے ہیں تو آپ نے ایک نتیجہ اور ایک بہت زیادہ نپی تلی گفتگو کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بکس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی آپ ایک 4 سے 5 منٹ کی اسپیچ کو تیار کر کے یہاں آ کر ڈائس پر پھر اس کو بیان کرتے ہیں. تو یہاں جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں، حالانکہ کراچی کی تعداد کے حساب سے اور مومنین کی تعداد کے حساب سے، سولجر بازار میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان کی تعداد کے حساب سے تو بہت کم ہے، صحیح ہے. لیکن جتنے بھی ہیں واقعاً ان کو داد تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اس پرآشوب دور میں بھی جب کہ لوگ ان چیزوں سے بہت دور ہیں اور نابلد ہیں اور بھاگ رہے ہیں، آپ سب یہاں موجود ہیں. تو آپ کا یہاں موجود ہونا، آپ کے ماں باپ کو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں، آپ کے پیرنٹس کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس مکتب سے، اور ایک طرح سے یہ تبلیغ دین ہی ہے، دین کی نشر و اشاعت کا ہی کام ہے کہ آپ ابھی بچی آئی تھی اور ماشاءاللہ حسادت پہ، حسد پہ اور غیبت پہ بہت اچھا ایک نتیجہ پیش کیا اور بہت اچھی گفتگو کی. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ بیان ہوتی رہنی چاہیے، اور یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ سب کی یہاں موجودگی بہت اہم ہے اور بہت زیادہ قابل تحسین ہے. آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی اور کہوں گی کہ علوم محمد و آل محمد سے وابستہ رہیں. امام محمد باقر علیہ السلام کی آج شہادت کا دن ہے، اور زیادہ تو بیان نہیں کروں گی، ماشاءاللہ بچے بیان کر چکے ہیں، لیکن توضیح المسائل الحمدللہ آپ سب کے گھروں میں موجود ہوگی. اور توضیح المسائل کے جو ٹائٹل پیج ہے اس پہ انہیں امام کی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حلال اور حرام کو سمجھو ورنہ تم غیر مہذب ہو. تو جب ہم علوم محمد و آل محمد سے وابستہ رہتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم حلال اور حرام کی تفریق سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پروردگار عالم ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور علوم محمد و آل محمد سے سیراب ہونے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. اب بڑھتے ہیں سینئر گروپ کے نجفی ایسے رائٹنگ کمپٹیشن کے ریزلٹس کی جانب. فرسٹ پوزیشن سیکیور کی ہے، میں پہلے دعوت دوں گی خوشنما صاحبہ کہ آپ آ کے انعام دیں بچوں کو. فرسٹ پوزیشن سیکیور کی ہے اجالا فاطمہ محسن عباس نے. ان کا کیش پرائز ہے ₹20,000. سیکنڈ پوزیشن سیکیور کی ہے مہا فیاض. تھرڈ پوزیشن سیکیور کی ہے سکینہ فاطمہ سید مسلم حسن رضوی نے. فورتھ پوزیشن سیکیور کی ہے دعا زہرا رضا حسین نے.
फिफ्थ पोजीशन सिक्योर किया जवेरिया बतूल ने। फिफ्थ पोजीशन के हमारे 5 बच्चों के इनामात हैं। तो जोया बतूल नियाज अली, इनका कैश प्राइस है 3000 रुपीज़। ये 5 बच्चों की फिफ्थ है, 6 बच्चों की फिफ्थ। उम्मे फातिमा, फिज़ा बतूल, मैसम अब्बास, मोहम्मद सकलैन। जो बच्चे नहीं आए हैं उनके प्राइजेस उनको मिल जाएंगे। अब मैं दावत दूंगी मिस इरम को, जो अलहादी एकेडमी की सीनियर सेक्शन की कोऑर्डिनेटर हैं, कि वो आके स्पीच दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम सबको बता रहा है कि आप सब इस शौक़ और ज़ौक़ से अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं पूरी नजफ़ी टीम का तारीफ़ और तहसीन करना चाहूँगी, जो इतने सालों से वही खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आजकल तालीम और तरबियत के क्या हालात हैं। मैं ख़ुद स्कूल से वाबस्ता हूँ, तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह वक्त गुज़र रहा है, हालात बदल रहे हैं, बच्चों की तवज्जो तालीम की तरफ नहीं रही। इस दौर में, इस तरह के हालात में, इस तरह के मुकाबले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बच्चों की ज़बानदानी, चाहे वो एक अंग्रेज़ी हो चाहे वो उर्दू हो, बहुत ज़रूरी है कि बेहतर करवाई जाए। आज का जो दौर है, आप सब ने देखा कि ईरान और अमेरिका की जो जंग हुई है, उस वक्त कितना ज़्यादा सियासी शऊर बच्चों में पैदा हुआ है। इस सियासी शऊर के बाद उनको ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आई है, और अगर नहीं आई है तो हम सबको ये समझाने की ज़रूरत है कि वो किस तरह हर बात को सोचें, समझें, तफक्कुर और तदब्बर करें और तनकीदी जायज़ा करें हर ख़बर का, क्योंकि हर ख़बर जो नशर की जाती है वो सही नहीं होती है। जिस तरह ख़बरें आ रही हैं, जिस तरह से हमें बताया जा रहा होता है, वो सब कुछ सच नहीं होता है। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आज के दौर में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आपके हुनर को, आपकी सलाहियतों को बढ़ाने की। आपने ईरान के हालात देखे कि एक के बाद एक बड़ी से बड़ी शख्सियात शहादत नोश फरमाती रहीं, शहीद होती रहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाद दूसरी शख्सियत उसी पैराए पे, उसी मयार पे वहाँ खड़ी हुई थी। हमें उससे कुछ फ़िक्र लेना चाहिए। पाकिस्तान के बच्चों को भी हमें इसी तरह तैयार करना है, और ये काम सिर्फ स्कूलों का नहीं है बल्कि इस तरह के इदारों का है, और हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उन पर उनके साथ मदद करें। और ये मदद यही है कि हम जब यहाँ आ रहे हैं, इन बच्चों की तारीफ़ कर रहे हैं, इनके साथ यहाँ पर खड़े हैं, तो ये सब इसमें शामिल हैं। और नजफ़ी की ये कोशिशें वाकई बहुत काबिल तहसीन है। एक पहले बहुत बावाज़ बुलंद दुरूद नजफ़ी टीम के लिए। दीनी हैसियत से बच्चों को हर लिहाज से अपने आप को ज़ेवर दीन से आरास्ता करना ज़रूरी है। उसमें भी नजफ़ी का काम है। ये दीनियात के जो टेस्ट होते हैं, सालों से हो रहे हैं, बच्चे मुख्तलिफ़ उलूम से आगाह होते हैं। जिस तरह ख़्वाहर ने भी ज़िक्र किया कि ज़रूरी है कि उन्हें हलाल और हराम के बारे में पता हो, ताकि वो अपनी शख्सियत की तामीर कर सकें, ताकि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सकें। इसके साथ साथ मज़मून नवीसी और तकारीर इसलिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहमियत रखती हैं कि बच्चे जो बात सोचते हैं उसको बयान कर सकें। और वही बात है जो अभी ये भी कही गई थी, AI का दौर बहुत ख़तरनाक दौर है। बहुत आसानी हो गई है, हम एक क्लिक में सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। अगर हम काम कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हमने सलाहियतें हासिल कर ली हैं, तो अपने काम को आसान बनाने के लिए हम उसका से फ़ायदा उठा सकते हैं।
لیکن بچے جو ابھی تعمیر ہو رہے ہیں، جن کی صلاحیتیں ابھی تعمیر نہیں ہوئی ہیں، اگر وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے والدین سے میری گزارش ہے کہ جب بھی اس طرح کے کمپٹیشنز آئیں، چاہے وہ تقریری مقابلہ ہو، چاہے وہ مضمون نویسی کا مقابلہ ہو، بچوں کو مدد ضرور کریں، ان کو سمجھائیں کہ کیا باتیں آپ کو لکھنی چاہیے، لیکن اس کے بعد ان سے کہیں کہ تحقیق کریں، سوچیں، غور کریں اس پہ کیا بات ہو سکتی ہے. کیونکہ ہمارا جو دور ہے، سب سے زیادہ جو ہمیں جس بات پر کھڑا ہونا ہے، جو جنگ ہے ہماری، وہ ہماری اعتقادات کی جنگ ہے. ویسٹرن میڈیا چاہتا یہ ہے کہ ہماری جو سوچ اور فکر ہے وہ بند ہو جائے، ہم صرف وہی کریں جو ہمیں کہا جائے، اور یہی ہو رہا ہے. سوشل میڈیا نے آج کیا کیا ہے، بچوں کی زبان کی کیا حالت ہو چکی ہے. کیونکہ جو مذاق، جو الفاظ، جو باتیں کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ بچوں کی زبانوں پر ہے. اس طرح کے پروگرامز، مضمون نویسی، تقریر نویسی، اس طرح کی جگہ پر بلا کر علماء دین سے بات کرنا، اہل علم سے بات کرنے سے کیا ہوتا ہے، بچے ان چیزوں کو بھی سنتے ہیں، ان زبان، وہ الفاظ ان کے ذہن میں جاتے ہیں کہ کس طرح کے الفاظ، کس طرح کی ترکیبیں، کس طرح کی بات ہمیں کرنی چاہیے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں کہ بچے سنیں، سمجھیں، لکھیں اور آ کے بیان کریں، ورنہ ہمارا دور ختم ہو جائے گا. اور یقیناً نہیں ہوگا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ختم نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. ہم صرف اس پہ مطمئن نہیں ہو سکتے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے تو ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے. اس کو زندہ رہنے کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی پڑے گی، ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح کے مقابلوں میں لانا پڑے گا، انہیں سمجھانا پڑے گا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ان کو سمجھانا ہوگا کہ بیٹا سوچ سمجھنے کی صلاحیت کو ختم نہیں کرنا ہے. خدا نے یہ صلاحیت بہت اہمیت کے حامل ہم سب کو دی ہے، یہ ہمارا فخر ہے، ہمیں بلند کرتا ہے. ہم اگر اشرف المخلوقات ہیں تو اسی بنا پر ہیں کہ ہم سوچ سکتے ہیں، اور سوچ اور فکر کے ذریعے ہم کلام کر سکتے ہیں، اور اس کلام کو اتنا مؤثر ہونا چاہیے کہ دوسروں پر اس کے اثرات ہوں. جس طرح بیان کیا گیا، رٹی ہوئی چیزیں بیان نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی، اس میں سے مواد نکال کر پھر یہاں بیان کرنا پڑے گا، پھر آپ کو لکھنا پڑے گا. تو لکھنے کی اور بولنے کی صلاحیتیں اس لیے بہت ضروری ہیں کہ جب آپ اپنے مذہب کا بھی پرچار کرنا چاہیں تو آپ کے پاس وہ الفاظ بھی ہوں، آپ کے پاس وہ مواد بھی ہو، تاکہ اپنی چیز کو بہت بہتر طور پہ بیان کر سکیں. اور سب سے اہم کہ ہم اپنے آپ کو منتظرین امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں. ہم صرف زبان سے منتظر نہ بنیں، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور بچوں کی تیاری یہی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، صحیح معنوں میں اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کریں، صحیح معنوں میں اپنی زبان کی بہتری پہ کام کریں، تاکہ جب انہیں اپنی بات بیان کرنا ہو غیر مسلموں کے سامنے، کافروں کے سامنے، تو بہت زیادہ خود اعتمادی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ وہ اپنی بات کو بیان کر سکیں. اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. التماس دعا. کمپٹیشن کی سرٹیفکیٹس دینے کے لیے میں بلاؤں گی. اچھا، ان لوگوں کو گفٹس پہلے جا چکے ہیں، صرف ابھی سرٹیفکیٹ کے نام اناؤنس ہو رہے ہیں. سیدہ عریش زہرا، درود پڑھ دیجیے آواز بلند. اگین بوائز میں فرسٹ پوزیشن آئی ہے محمد حسین سن آف علی عباس. گرلز میں سیکنڈ پوزیشن آئی ہے شفق فاطمہ ڈاٹر آف علی عباس. تھرڈ پوزیشن آئی ہے سیدہ ازکیٰ فاطمہ ڈاٹر آف سید ذوالفقار علی. فورتھ پوزیشن سارہ بطول ڈاٹر آف فدا حسین. درود پڑھ دیجیے باز بلند. اگین فورتھ پوزیشن زینب ڈاٹر آف ہیبت حسین. فورتھ پوزیشن سیدہ کشش زہرا نقوی
daughter of Sayyid Haider Naqvi. Shanze Fatma, daughter of Ghulam Sarwar. बॉयज़ में सेकंड पोजीशन है सैयद अरहम अब्बास जैदी, सन ऑफ तफसीर अब्बास जैदी. थर्ड पोजीशन हाफिज़ मोहम्मद अब्बास, सन ऑफ अली अब्बास. फोर्थ पोजीशन इन बॉयज़ हसन मुश्तबा, सन ऑफ मोहम्मद जमील. सैयद हानी अब्बास रिजवी, सन ऑफ कासिम हुसैन. मुश्तबा हैदर, सन ऑफ गुलाम हैदर. सैयद मोहम्मद काजिम रज़ा रिजवी, सन ऑफ सैयद मोहम्मद शुएब रज़ा रिजवी. दुरूद पढ़ दीजिए बाबा से बुलंद. सैयद अदील रज़ा जैदी, सन ऑफ अहमद अली जैदी. एंड लास्टली सैयद हुबैब हुसैन जैदी, सन ऑफ इमरान हुसैन. इन सारे बच्चों की सेहत व सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलावत. अब मैं दावत दूंगी इकबाल नरानी साहब को कि वो आकर इन प्रोग्राम्स के बारे में अपना नज़रिया पेश करें. इनकी सेहत व सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलवात. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुछ तो माजरत आपसे कि आपको यहाँ पे कुछ बदनज़मी नज़र आ रही है. अब उसमें मेरा भी कुछ कसूर है, मान लें. और बाकी हमारे वॉलंटियर्स की टीम भी जो है थोड़ी पहले साल का तजुर्बा है इनका, इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है. अच्छा, अभी जो बाकी है दिनियात इम्तिहान के इनामात बाकी है. और ये इम्तिहान 4 ग्रुप में हुआ था. सबसे जो है बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह 1978 से ये जो इम्तिहान का सिलसिला शुरू हुआ, आज सन 2026 हिसाब से तो अंग्रेज़ी के हिसाब से तो 49 ईयर्स होते हैं, लेकिन हम इसको 50 साल शुमार करते हैं. वजह यह है कि हर 32 या 33 साल पे एक साल जो है की बचत हो जाती है इस्लामी साल में, या ज़्यादा खर्च हो जाता है, जो भी कहें. तो अंग्रेज़ी के 49 ईयर्स हुए, तो जो है इस्लामी जो है 50 ईयर्स एंड समथिंग मोर ये हुआ. तो जनाब ये गोल्डन जुबली ईयर है दिनियात के इम्तिहान का. विदाउट फेल ये इम्तिहान कंडक्ट हुए. यही जो है एक शुक्र की जो है बात है अल्लाह ताला के बारगाह में. और अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं, ताकि जो है बच्चों की रहनुमाई होती रहे, वो बुनियादी मसाइल से वाकिफ़ हो, आगाह हो. और इसमें काफ़ी जो है तजुर्बात से गुज़रे हम. क्वेश्चन पेपर्स आ छोकरीओं પણ વાતો ભાઈ ભાઈઓમાં કોઈ એક છોકરીને આપી દે એ વાતી દેશે. अब जो है मैं आदतन जो है बीच में गुजराती भी बोल देता हूँ, अंग्रेज़ी भी चढ़ी हुई है ज़बान पे, सबसे कम उर्दू ज़बान पे चढ़ी हुई है. और उर्दू में किताबें लिखी हैं मैंने. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद. अब दिनियात के इम्तिहान हम कई सालों से 4 ग्रुप्स में करते हैं. जूनियर ग्रुप, मिडल ग्रुप, हायर ग्रुप और सीनियर ग्रुप. और कई सालों से सीनियर ग्रुप का इम्तिहान ओपन बुक के बुनियाद पे करते हैं, यानी किताब सामने रख के जवाब लिखे जाएं. शुरू में तो लोगों ने जो है इसको मजाक समझा कि ये क्या इम्तिहान हुआ, किताब देख के जवाब लिखें. लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से या अल्लाह के जो है नाफज़ल से कह दूँ मैं, इसमें पासिंग मार्क्स भी नहीं लाते कुछ बच्चे. तो अगर बगैर किताब पढ़े आप हाज़िर हो जाएंगे इम्तिहान देने के लिए कि चूँकि देख के जवाब लिखना है, तो जो सवाल पूछा होगा सफ़ा जो है पलट के घुमा के कॉपी कर देंगे, जवाब लिख देंगे. तो ये नहीं होता.
جب تک اچھی طریقے سے کتاب کا مطالعہ نہ کریں آپ اس وقت تک جو ہے جواب نہیں لکھ سکتے. تو آپ کو سر کھجانا پڑتا ہے کہ اس کا کیا صحیح جواب ہوگا. تو بہرحال یہ اس سال کے کویشچن پیپر کا سیٹ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے. خود ایک ریڈنگ پڑھ لیں, میں مشورہ دیتا ہوں ایک ہوم ورک کے طور پہ, تاکہ جو ہے آپ کو اندازہ ہو کہ مجھے ان سوالات میں سے کتنے کے جواب آتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا کام ہے. میں نے سوچا اس دفعہ آپ کے سامنے جو ہے 2-3 جو ٹرکی سوال ہے وہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کیے جائے, اور ایسے سوال بھی کہ جو کیا کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ ہمارے کانشیس نالج میں نہیں ہے, ہم شعوری طور پہ اس سے واقف نہیں ہوتے. جیسے مڈل گروپ کے پیپر میں ایک سوال ہے, سونا اور چاندی کے برتن کے استعمال کے بارے میں کیا حکم ہے. اب میں حکم نہیں بتاؤں گا, آپ جو ہے خود میں جستجو پیدا ہو, کتاب کھولیں اور دیکھیں کہ کیا حکم ہے. ایسے برتن میں رکھے ہوئے پانی سے وضو کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے. یہ بھی ایک سوال ہے. دوسرا سوال لڑکیوں کی دلچسپی کا ہے زیادہ. سارا نے نیل پالش لگے ہوئے ناخنوں کے ساتھ وضو کر لیا. ہاجرہ نے جب اسے ٹوکا تو کہنے لگی, تم نے بھی تو مہندی لگے ہوئے ناخنوں کے ساتھ وضو کیا ہے. آپ بتائیں کہ کس کا وضو صحیح ہے اور کس کا غلط ہے اور کیوں. چلیے اب سوال ہے, جاڈا پہلوان کہتا ہے کہ میں تو کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتا. اب نام بھی جو ہے ڈھونڈ کے رکھنے پڑتے ہیں کہ وہ ایسے پہلوانی جو ہے اس قسم کا اعتراض کر سکتے ہیں. تو جاڈا پہلوان کہتا ہے کہ میں تو کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتا اور برابر پابندی کے ساتھ اپنی نماز, روزہ, حج سب کر لیتا ہوں. آپ بتائیں کہ اس کے یہ اعمال کس صورت میں صحیح سمجھے جائیں گے اور کب باطل. عمل تو کیا, اب وہ جو عمل کیا یہ کہتا ہے کم وقت کہ جو ہے میں کسی کی تقلید نہیں کرتا, عمل کیے جا رہا ہوں. تو بھائی جب چھوٹا تھا کسی نے اس کو سکھایا, اس کے ماں باپ نے سکھایا, کوئی مدرسے میں جا کے بیٹھ کے اس نے سیکھی نماز, تو وہ کسی کی تقلید کرتے ہوں گے, اسی کے فتوے کے مطابق مسائل بتائے ہوئیں گے. تو اب چانس ہے کہ وہ اس کا عمل جو ہے ان مسائل کے مطابق ہو اور صحیح ہو جائے, چانس ہے کہ غلط بھی ہو جائے. تقلید کر لینا ہر صورت میں سیف سائڈ ہے. سوال تھا کہ کیا اس کے یہ اعمال کس صورت میں صحیح سمجھے جائیں گے اور کب باطل. اگر باطل ہوئے تو اسے کیا کرنا ہوگا. باطل ہوئے تو بہت مصیبت میں پڑ جائے گا. اگر 50 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ میں نے وضو غلط کیا ہے تو 15 سال سے لے کے 50 سال کی عمر تک وہ ساری نمازیں اس نے جو ہے دوبارہ پڑھنا پڑے گی. اچھا, یہ ایک عجیب بات ہے. ایک ہندو اگر مسلمان ہو جاتا ہے 50 سال کی عمر میں تو اس کے اوپر کوئی قید نہیں ہے, آج کی تاریخ سے اس کے اوپر نمازیں واجب ہو گئی اور اسی کے حساب سے نماز پڑھے. لیکن ایک مسلمان لاپرواہی میں نماز نہیں پڑھتا, 50 سال کی عمر میں کچھ توفیق ہوئی تو اس کے ذمے تو جو ہے 35 سال کی جو ہے اس کی گردن پہ نمازیں ہیں. تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ اور بچوں کو جو ہے بالغ ہونے سے پہلے اگر نماز کی تعلیم دی جا سکے تو بہترین طریقہ ہے یہ. اور مختلف ادارے سلجھا بازار میں اور دوسرے بھی کئی محلے میں اس ضمن میں جو کام کرتے ہیں تو اس کے ورکرز, اس کے ٹیچرز سب قابل تحسین ہیں کہ جو یہ کوشش کرتے ہیں. ایک ایسا ہی جو ہے مزاحیہ سوال ہے, ٹوٹ بٹوٹ کہتا ہے. ٹوٹ بٹوٹ کا کردار تو آپ جانتے ہیں, صوفی تبسم شاعر کا پیدا کیا ہوا کردار ہے. کئی نظمیں ہیں ٹوٹ بٹوٹ کی. تو ٹوٹ بٹوٹ کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو ایسا کیوں پیدا کیا کہ اسے زندگی بھر پیشاب اور پاخانے کی حاجت رہتی ہے
اور بارہا وہ نجس ہو جاتا ہے۔ آپ اسے بتائیں کہ اس میں خدا کی کیا حکمتیں پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ اب اکثر بچوں نے یہ لکھا جواب میں کہ جو ہے بڑی حکمت ہے، خدا کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوگا، تو ہمارے جسم سے جو ہے نقصان دہ مادہ جو ہے خارج ہو جاتا ہے، تو یہی بڑی حکمت ہے۔ تو بہرحال کافی ساری حکمت ہو سکتی ہے، اور جو ڈاکٹر ہے وہ اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، لیکن بہرحال اس قسم کے جو زیادہ وہمی حضرات ہیں اس کے ذہن میں اس طرح کے سوال آتے رہتے ہیں۔ میں نے بھی سنا ہے کسی کی زبانی کہ جو ہے ایسا سلسلہ رکھا ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، سینئر گروپ کا سوال ہے، تجسم اعمال سے کیا مراد ہے؟ بک میں لکھا ہوا ہے ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں وہ جسمانی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے، یہ ایک عقیدہ بھی ہے ہمارا، اور جو بک تھی کورس میں ان کے اس میں یہ دیا ہوا تھا قیامت کے 10 مرحلے، تو یہ 10 مرحلوں میں ہم نے یہ پڑھا اور سیکھا۔ خوب۔ اچھا، ایک سوال ہے، ریحان نے کتاب قیامت کے 10 مرحلے میں مشکل سے 8 مرحلے پڑھ لیے، جب وہ بہشت کے دروازے اور دوزخ کے دروازوں کے بیان تک پہنچا 9واں مرحلہ، تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور کہا، ہائے اللہ، اسے میں ہر روز کیسے یاد رکھ سکتا ہوں کہ یہ کام کرے، یہ کام کرے تو یہ دروازہ کھلے گا، یہ کام کرے تو جنت کا یہ دروازہ کھلے گا، یہ کام کرے تو یہ دروازہ کھلے گا، تو میں اسے ہر روز کیسے یاد رکھ سکتا ہوں تاکہ اس کے مطابق عمل کرتا رہوں۔ آپ ریحان کو تسلی دیں اور کوئی قابل عمل حل بتائیں جس سے اس کی مشکل دور ہو۔ تو اب قابل حل عمل جو ہے کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس میں بھی بچوں نے جو ہے زیادہ تر یہ لکھا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، سارے کام تو کرنے کے ہیں، اس کو مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ میں اس کو یاد کیسے رکھوں۔ تو 2 بچیوں نے اچھا جواب لکھا، میں نے کچھ کاپیز چیک کی، اس میں لکھا کہ بھائی آسان ہے، آپ کوئی ایک آئٹم یاد رکھو، اس کے اوپر ایک دن عمل کرو، جیسے جھوٹ بولنا، کہ آج کے دن میں جھوٹ نہیں بولوں گا کسی بھی موقع کے اوپر۔ تو اس طریقے سے ایک ایک آئٹم جو پکڑتے جائیں گے تو آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو اس میں جو ہے 12 مارکس کا سوال تھا تو 8 مارکس دیے گئے، تو چلیے یہ بھی ایک اچھا تھا۔ دوسرا سوال ہے، کیا قیامت کے دن اولاد اپنے ماں باپ کی شکایت کر سکتی ہے؟ یہ بھی ایک مشکل سوال ہے۔ کتاب میں تو آسانی سے جو دیکھ کے جواب لکھا جا سکتا ہے، لیکن پھر یہ ذہن میں رہ جائے تو یہی بڑی بات ہے۔ ساری چیزیں جو آپ پڑھتے ہیں یا مجلسوں میں جا کے سنتے ہیں تو یاد تو نہیں رہتی تمام چیزیں، کہ مجلس کیا ہوئی، بہت شاندار مجلس پڑھی، کیا پڑھا وہ تو یاد نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے اکثر، لیکن یہ کہ امتحان کی غرض سے اگر بچہ جو ہے کوئی چیز یاد کر لے تو جو ہے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ جو ہے زندگی بھر کام آئے گی اس کو۔ میں اپنا تجربہ بھی بتا دوں کہ میری یہ کیفیت تھی کہ جتنی آیتیں حدیثیں مختلف مقابلوں میں شریک ہوتے ہوئے میں نے یاد کی، وہ اللہ کے فضل سے ابھی تک یاد ہے۔ اور آج کی تاریخ میں اگر میں کوئی آیت یا حدیث یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو 2 دن کے بعد بھول جاتا ہوں۔ تو بچپن میں دینی مسائل یاد کر لیے جائے اور کچھ آیتیں کچھ حدیثیں یاد کی جائے، قرآن سے شغف حاصل ہو، تو جو ہے امید ہے کہ یہ چیزیں لائف ٹائم آپ کو کام آتی رہے گی۔ تو بہرحال ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پچھلے 50 سال کے نہیں تو کم سے کم پچھلے 10 سال کے کویشچن پیپرز جو ہے کمپائل کر کے کتاب کی شکل میں پیش کیا جائے، تاکہ سوال پڑھنے سے بھی جو ہے کچھ دلچسپی پیدا ہو، کچھ موٹیویشن پیدا ہو۔ تو دعا کریں کہ سال آئندہ ایسی کتاب آپ حضرات کے ہاتھوں میں ہوگی۔ باقی یہ امتحان میں 927 لڑکے لڑکیوں نے شرکت کی، جو اس سال دوسرے سالوں کے مقابلے میں کافی کم ہے،
لیکن اللہ کے فضل سے 50 سال کا جو ریکارڈ دیکھیں تو ابھی بھی مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم نے سن 80 میں امتحان دیا تھا، سن 85 میں امتحان دیا تھا، ابھی ہمارے بچے امتحان دے رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے نسل در نسل یہ سلسلہ چل رہا تھا. مسجد مدینۃ العلم میں میرا جانا ہوا گلشن اقبال میں پچھلے سال، یہی تقسیم انعام کی تقریب میں. تو وہاں پہ ایک ٹیچر ہے، وہ آئے میرے پاس. اس نے کہا کہ جو ہے نورانی صاحب، میں چھوٹی تھی تو ملیس کے سینٹر سے امتحان دیتی تھی، اور مجھے جو ہے سونے کی جو ہے کیا بولتے ہیں کان میں لگا کے پہنتے ہیں، بٹیاں بولتے ہیں، واللہ عالم. تو یہ جو چیز انعام میں ملی تھی ابھی تک میرے پاس ہے، اور میری فلاں کزن کو بھی ملی تھی، اس کے پاس بھی یہ بٹیاں ہیں. تو یہ چیزیں جو انعام میں ملتی ہے، تو ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیش پرائزز نہ دیں، چیزیں نہ دیں، کیش پرائزز دیں انعام میں، لیکن چیزیں دی جاتی ہے تو وہ زیادہ عرصے جو ہے کام آتی ہے. اگر میں انعام کے اندر جو ہے بالفرض برتن دیتا ہوں، پلیٹیں دوں، ایک زمانے میں تو بہت برتن دیے میں نے، ڈنر سیٹس بھی دیے، پلیٹیں بھی دی، یہ کیا بولتے ہیں فرائنگ پینز بھی دیے. تو کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے کام کی چیز تو نہیں ہوئی، خاص کر کے لڑکے اعتراض کرتے ہیں. میں نے کہا قسم کھاؤ کہ تم پلیٹ میں کھانا نہیں کھاتے، اگر پلیٹ میں کھانا کھاتے ہو تو تمہارے کام کی بھی چیز ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک معمہ ہے. جن افراد نے تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ اتنے برسوں تک، ان سب کا جو ہے شکریہ. یہ انعام خریدنا اور اس کو پھر گروپنگز بنا کے بانٹنا 50 سال تک یہ آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، توفیق دی تو یہ کرتے رہے. دعا کریں کہ جب تک زندہ رہیں یہ سلسلہ جاری رہے، اور ہمارے بعد بھی جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے. اگر جو ہے تازہ پود جو کم سے پلٹ کے آئی ہیں، مولانا احسن بیٹھے ہیں، مسکرا بھی رہے میرے سامنے، تو وہ یہ ایسے سلسلے کو جاری رکھیں تو جو ہے کیا بات ہے. اور لڑکیاں بھی، ان کو بھی جو ہے یہ چیز میں آگے آنا چاہیے. میں تو کافی سالوں سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ اب لڑکیاں زیادہ امتحانوں میں حصہ لے رہی ہے، انعامات لے رہی ہے، پڑھتی بھی ہے محنت لگا کر. تو یہ فنکشن انہی کے حوالے کر دیں. 10 لڑکیوں کو انعام ملتا ہے تو مشکل سے 2 لڑکوں کو انعام ملتا ہے، یہ ریشیو رہ گیا ہے. تو جو ہے لڑکیاں بھی یہ انیشیٹو لے لیں، یہ امتحان آرگنائز کریں. مجھ سے کہیں نورانی صاحب ابھی آپ ریٹائر ہو جائیں اور ہم یہ سلسلہ سنبھال لیتے ہیں تو بہت خوشی ہوگی. جو کچھ آؤٹ سائڈ سے ہیلپ ہو سکتی ہے وہ کریں گے. تو چلیے، تو آپ سب حضرات کا شکریہ. محمود ناجیانی صاحب نے جو ہے ہمیں آرگنائزرز جو گفٹ میں دیے ہیں. اسپیچ کمپٹیشن میں بھی ہم نے یہ بانٹے تھے، اور آج بھی جو ہے سینئر اور ہائی گروپ کے انعامات پہ یہ تقسیم کریں گے. تو دیگر جو ہے نجفی کے پروگرام میں آپ سب حضرات جو حصہ لیتے رہیں، جو نہیں لیتے رہیں، اپنے بچوں کو آمادہ کریں، یہ پروگراموں میں حصہ لیں. اور یہ واحد ذریعہ نہیں ہے، میں مانتا ہوں دوسرے محلے میں بھی اچھی ایکٹیویٹیز کا جو ہے آغاز ہو چکا ہے. لوگ پڑھاتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، اور انعامات بھی بانٹے جاتے ہیں، خرچ ہوتا ہے کافی. تو یہ سارا خرچ جو ہے اکاؤنٹس کی اصطلاح میں یہ ہم کہیں تو یہ ریونیو ایکسپینڈیچر نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے. میں انویسٹ کروں گا تو اس کا ریٹرن مجھے ملتا ہے. خرچہ کرتا ہوں تو وہ تو جو ہے وائپ آؤٹ ہو گیا. تو یہ ہم نوجوان نسل پہ انویسٹمنٹ کریں. بچے بھی جو دیکھیں تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے. جو بچے یہاں پہ موجود ہیں وہ تو سارے چیمپئنز ہیں، پوزیشن ہولڈرز ہیں. لیکن یہ پیغام آگے پہنچائیں اور سب بچوں کو یہ ایسے پروگراموں میں حصہ لینے کے لیے آمادہ کریں، تب ہماری اصل کامیابی ہے. ورنہ میں نے 500,000 بچوں کو بلا کے جو ہے جمع کر دیا، سکھا دیا، چلیے اچھی بات ہے. لیکن جہاں 5 لاکھ بچے ہو قوم میں، اور میں 5,000 کو بھی پڑھا دوں، 10,000 کو بھی پڑھا دوں تو کافی نہیں ہے. میدان بہت وسیع ہے. کافی افراد کو آنا چاہیے، یہاں پہ ایسے کام میں شرکت کرنی چاہیے اور حصہ لینا چاہیے. تو بہرحال یہ چند معروضات، گزارشات تھی. ایک دفعہ آپ سب حضرات کا دوبارہ شکریہ. اور اوور ٹو کمپیا. یہ ہماری بچی ہے ماشاءاللہ، پوتی ہے میری، اور جناب
یہ بھی ابھی تو میٹرک سے اوپر چلی گئی ہے. جناب اسکول میں تھی اس وقت بھی اور ابھی بھی ایسے کمپٹیشن میں بھی حصہ لیا, اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لیتی رہی. اسکول کے اندر بھی جو ہے پریفیکٹ تھی اور پتہ نہیں کیا کیا تھی, وہ تو اب یاد نہیں ہے, مس سرم کو جو زیادہ یاد ہوگا. تو بہرحال اور مجھے الزام بھی ملے کہ اپنے بچوں کو جو انعام دے دیا, پوزیشن دے دی, یہ بھی ہوا ہے. تو بہرحال کام تو آگے بڑھتا ہے. ایسے الزامات اور ایسی باتیں تو مذاق کے طور پہ یا سچ مچ بھی جو ہے اعتراض کے طور پہ پیش آتی رہتی ہے. تو جناب یہ آپ جاری رکھیں. چلیں بیٹا. اور اب میں دعوت دوں گی مس دور فشا کو کہ وہ آ کے جونیئر اور مڈل کے گروپس انعامات تقسیم کریں. جونیئر گروپ گرلز کے اندر فرسٹ پوزیشن سیکیور کیے سیدہ زینب محمد عباس نے, جن کا تعلق دانشگاہ علی ہادی پہلوان گھوٹ سے. سیکنڈ پوزیشن سیکیور کیے شہر بانو زہرا عمران مہدی, جن کا تعلق گلشن اقبال سے ہے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے صلوات پڑھ دیں آپ لوگ. تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے سیدہ سکینہ زہرا رضوی سید ذیشان احمد رضوی گلشن معمار سے. فورتھ پوزیشن حاصل کی ہے عنایہ علی سیدہ مشتبہ علی گلشن معمار سے. ففتھ پوزیشن حاصل کی ہے زہرا تنویر عباس پہلوان گوٹ سے. ففتھ پوزیشن ایک اور بچی نے حاصل کی ہے نبیہہ بطول نیو کراچی سے. مڈل گروپ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے فریحہ بطول ایاز علی نے گلشن حدید سے. سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے دعا زہرا ہل ٹاؤن سے. تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے ابیحہ زہرا گلشن معمار سے. فورتھ پوزیشن حاصل کی ہے فاطمہ بطول گلشن حدید سے. ففتھ پوزیشن حاصل کی ہے کوثر فاطمہ ہل ٹاؤن سے. اچھا ساری لڑکیاں تھیں کیونکہ تو ہم نے بوائز کے اندر بھی ایک پوزیشن نکال دی ہے. بوائز میں پوزیشن حاصل کی حسن نصر اللہ نے لانڈی سے. محمد وآل محمد صلوات. اب میں دعوت دوں گی مولانا آغا فیاض کو کہ وہ آ کے جونیئر گروپ بوائز کے انعامات تقسیم کریں. آغا فضل. جونیئر بوائز میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے ہادی عباس نعیم عباس نے, جن کا تعلق پہلوان گوٹ سے. کیش پرائز ہے 3,500 روپے, جان نماز ہے اور یہ فلاور پاٹ اور دعا کی کتاب ہے. اور محمد وآل محمد صلوات. سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے اون عباس محمد جمیل نے لانڈی سے. 3,000 روپے کیش پرائز, جان نماز اور فلاور پاٹ. تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے مزمل عباس فرام سلطان آباد. Third position 2,000 rupees. No, 2,500 rupees cash prize. MashaAllah. فورتھ پوزیشن حاصل کی ہے مالک اشتر نے سولجر بازار سے. Fourth position 2,000
Fadl, please, cash prize. And Janama. 5th पोजीशन हासिल किया अली जी ने मस्जिद सुगरा कोरंगी से। अब मैं दावत दूंगी आगा फजल को कि वाक़ई अपना नज़रिया बयान कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व शर्रफ़हु अला सारिल हैवान बिन्नुत्क़ि वल बयान व शरफ़ना व करमना अला उम्मम साबिक़ती बितस्दीक़ वल ईमान व हुवा अहसनुल खालिक़ीन। सुम्मा सलातु व सलाम अला अशरफ़िल अंबिया वल मुरसलीन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद ख़ातम नबिय्यीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन, अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिल मुबीन फ़हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, रोज़ शहादत है 5वें मौला वाक़ा का, और आप वालिदैन जो यहाँ मौजूद हैं, आप इमाम की सीरत पे कमा हक़्क़ो अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो इल्म की राह में अपने बच्चों को गामज़न किए हुए हैं बेहतरीन तालीम और तरबियत के एतबार से, ताकि अच्छे अंदाज से सीरत अहले बैत अतहार को सीखा जाए और उस पर अमल किया जाए। देखिए, 2-4 नाम आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इस बात से अंदाज़ा हो कि आइम्मा के चाहने मानने वाले किस तरह तालीम और तरबियत के एतबार से कवी होते हैं, मजबूत होते हैं। आपके 5वें इमाम, छठे इमाम के 2-4 शागिर्दों के नाम सुनिए और फिर अंदाज़ा लगाइए। मैं अपने एतबार से अपने आप से सवाल करूँगा, आप अपने आप से सवाल कीजिएगा कि हम बतौर शिया कहाँ खड़े हैं। इमाम के चाहने मानने वाले हैं 5वें इमाम के, छठे इमाम के नाम क्या है? नाम है जनाब ज़रारा इब्न आयुन। कितनी हदीसें याद हैं जनाब ज़रारा को? 80,000 अहादीस याद है। और रसूल आज़म फरमाते हैं कि अगर मेरे किसी उम्मती को मेरी 40 हदीसें याद होंगी, मैदान महशर वो मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह 2 उंगली एक साथ होती हैं। और अब आप बहुत सारे लोग ये भी इश्काल करते हैं कि भाई सिर्फ हदीस याद कर लेने से क्या होता है। तो भाई जब आप हुज्जत खुदा का कलाम याद करते हैं या करती हैं तो उसका असर भी जिस्म पे भी होता है, रूह पे भी होता है, फिर अमल वाली कैफियत बाद में आती है। आगे बढ़िए। नाम है मोहम्मद इब्न मुस्लिम। क्या कैफियत है इल्मी एतबार से? उन्हें 80,000 अहादीस याद थी तो इन्हें 70,000 अहादीस याद है। और इस इल्मी मकाम व मर्तबे के बाद कैफियत ये है कि मस्जिद कूफा में जाते हैं तासील इल्म के बाद। जब वापस चले गए शहर कूफा के रहने वाले हैं, तो हुसूल इल्म के बाद वहाँ पहुँचे तो हर दिन नमाज मगरिबैन के बाद दर्स देते हैं। लोग आते हैं, सुनते हैं। एक दिन आए, बैठे तो लोग बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? ये कौन है मोहम्मद इब्न मुस्लिम? कुरान पूछो आता है, हदीस पूछो आती है, तारीख़ पूछो आती है, तफसीर पूछो आती है। हमारे यहाँ अगर किसी मोमिन को कह दिया जाए कि सरकार ज़रा प्रोग्राम शुरू करना है, वो साहब ताख़ीर से आएंगे, आप ज़रा हदीस किसा पढ़ लीजिए, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। हाँ, किसी से कहा जाए सरकार वो ज़रा आप तिलावत कर लीजिएगा, हाँ, मुश्किल हो जाती है। और अगर वो तिलावत करते भी हैं तो ऐसे ही करते हैं कि जनाब जिब्राइल कहते हैं भैया ना करते तो ज़्यादा बेहतर था। हाँ, तो अंदाज़ा लगाइए। बहरहाल, तो मोहम्मद इब्न मुस्लिम, लोग बातें कर रहे हैं, कौन है ये मोहम्मद इब्न मुस्लिम? कुरान पूछो आता है, तारीख़ तफसीर पूछो आती है। तो एक आदमी खड़ा हो गया, नहीं मालूम शिया था, ये सुन्नी था, वो कहने लगा कैसी बातें कर रहे हो, इसे नहीं आएगी तो किसे आएगी? क्या मतलब? कि ये सादिक़ आले मोहम्मद का शिया है। अंदाज़ा लगाइए। ये हैं आपके छठे इमाम, ये हैं आपके 5वें इमाम, ये है उनका इल्मी मकाम व मर्तबा, ये है उनके चाहने मानने वालों का म्यार कि उस ज़माने में जो इंतहाई काबिल आदमी है, इंतहाई जीनियस आदमी है, अपनी फील्ड का माहिर तरीन आदमी है, उसके बारे में लोग कहते थे ये शिया होगा तभी तो ये सब आता है। तो बहरहाल मुझे भी अपने एतबार से काम करना। एक और नाम सुनिए। क्या नाम है? नाम है हशाम इब्न हकम। अच्छा, उम्र कितनी है? 80 साल के हैं, 70 साल के हैं, 50 साल के हैं? नहीं भाई, 18 बरस के हैं। हमारे यहाँ 18 बरस के बच्चे को जब तक अम्मा बैग उठा के ना दे तो वो कॉलेज जाता नहीं है, पता ही नहीं होता कहाँ फेंका था। हाँ, जब कल आया था। हाँ, हशाम इब्न हकम। और रिवायत कहते हैं जब हशाम इब्न हकम आते थे छठे इमाम के पास, तो छठे इमाम एहतराम में खड़े हो जाते थे, अपनी अबा उतारते थे, हशाम के कांधों पे डालते थे
اور امام فرماتے تھے حشم تمہیں معلوم ہے ہم تمہارا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں؟ کہ مولا بتلائیے کہ ہم تمہارا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے تمہارے سینے کو علم سے منور کیا ہے. تو اندازہ لگائیے یہ ہیں مولا و آقا کے چاہنے ماننے والے، یہ ہیں ان کا علمی مقام و مرتبہ. تو اسی اعتبار سے اگر ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور پھر دیکھیے جناب امیر کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ منومان لا یشبعان، طالب علم و طالب دنیا دو ایسے بھوکے ہیں جن کی بھوک کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ایک بھوکا جو ہے وہ علم کا حریص ہے اور ایک بھوکا جو ہے وہ مال کا حریص ہے. اور ہمارا چاہنے ماننے والا جو ہوتا ہے وہ علم کا حریص ہوتا ہے. اور قرآن فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل کا کوئی تقابل ہی نہیں ہو سکتا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عالم کو جاہل پہ وہ مقام و مرتبہ، وہ فضیلت حاصل ہے جو ایک امتی کو ایک نبی پہ حاصل ہوتی ہے. تو اندازہ لگائیے تو کیا مقام و مرتبہ ہے. آج 5ویں امام کا روز ہے تو ایک حدیث آپ والدین کے لیے بھی 5ویں امام فرماتے ہیں کہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں دین کوئی دخالت نہیں کرتا، کسی طرح کی کوئی شرط نہیں لگاتا. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو حتماً کرنی ہے، نہیں دیکھنا کہ آپ کے سامنے والا کون ہے کیسا ہے. ان 3 چیزوں پہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. مولا بتلائیے کہ پہلا معاملہ کہ جس میں دین دخالت نہیں کرتا 5ویں امام فرماتے ہیں وہ ہے وعدہ. اگر آپ نے وعدہ کیا ہے، نہیں معلوم سامنے والا مومن ہے، کافر ہے، عابد ہے، زاہد ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کوئی بھی ہے، اگر آپ نے وعدہ کیا ہے تو آپ کو حتماً وعدے کو پورا کرنا پڑے گا. یہ تربیت ہو رہی ہے اہل بیت اطہار کی جانب سے چاہنے ماننے والے کی. فرمایا دوسری وہ شے کہ جس پہ دین دخالت نہیں کرتا، ہر صورت اس پہ عمل کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی امانت والا معاملہ کیا ہے، فرض کیجئے قرض کی کیفیت ہے، کوئی بھی کیفیت ہے، اگر کوئی امانت والا معاملہ ہے تو حتماً ہر صورت آپ کو اس کا قرض لوٹانا ہے. اس میں کسی طرح کی دین کی کوئی قید نہیں ہے کہ مومن ہوگا تو دیا جائے گا، کافر ہوگا تو کھا لیا جائے گا. ہمارے یہاں دیکھیے یہ قرض حسنہ ایک بہت بہترین اصطلاح ہے لیکن اصل معنی تو اس کا یہ تھا کہ آپ کسی مومن کی مدد کیجئے، اس کے عوض کچھ اضافی پیسے نہ لیجئے، آپ کو قرض دینے کا ثواب ملے گا اور وہ جب قرض لوٹائے گا تو اس کو قرض لوٹانے کا وعدہ پورا کرنے کا ثواب ملے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں قرض حسنہ کا معنی چینج ہو گیا. کیا معنی ہے؟ معنی ہے قرض لے کے ہنسنا. یعنی وہ بے وقوف تھا دینے والا، ہم بے وقوف تھوڑی ہے واپس کرنے والے. تو روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے آدمی مر جائے اور اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ فشار قبر سے محفوظ ہوا. فشار قبر کے بعد آپ جانتے ہیں جو کیفیت ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے. برزخ میں کسی طرح کی کوئی پنشمنٹ نہیں ملی، بہت نیک صالح متقی آدمی تھا. یہاں تک کہ برزخ مکمل ہوتی ہے تو جو کیفیت آتی ہے اسے کہتے ہیں کان مقدار 50,000 سنۃ میدان محشر. کوئی سزا کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، نیک صالح آدمی تھا. یہاں تک روایت کہتی ہے کہ برزخ کے بعد ایک جانب برزخ ہے، ایک جانب جنت ہے، درمیان میں پل صراط ہے، اس کے 7 سیطرے اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آدمی پل صراط پہ پہنچا، تمام سیطروں کو کراس کرتے آخری سیطرے پہ پہنچا. اور آخری سیطرے کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ آخری سیطرہ ایسا ہے کہ سامنے جو ہے وہ جنت نظر آتی ہے. روایت کہتی ہے اگر وہ آخری سیطرے پہ بھی پہنچ گیا اور اگر اس نے کسی یہودی کے چند درم بھی کھائے ہوں گے تو اسے وہاں روک لیا جائے گا. یہاں تو بھائی بھائی کا کھا کے بیٹھا ہوتا ہے. یہاں تو بہنیں بہت اچھی لگتی ہیں، وہی بہنیں جب اپنا حق مانگتی ہیں تو ظالم اور سرکش معلوم ہوتی ہیں. بہن بھائیوں کو چھوڑیے، یہاں تو جناب سیدہ کی سیرت بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جب جناب سیدہ کے حق کی ادائیگی کی بات ہوتی ہے، خم سی بات ہوتی ہے تو مومنین کی طبیعتیں بگڑنے لگ جاتی ہیں. اندازہ لگائیے، آگے بڑھیے. تیسری اور آخری چیز امام فرماتے ہیں 5ویں امام، تیسری وہ چیز کہ جس میں دین بالکل دخالت نہیں کرتا، جو حتماً ہر صورت آپ کو پوری کرنی ہے، وہ ہے والدین کا احترام. جو جوان بچے بیٹھے ہیں، دیکھیے قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اللہ نے قرآن کریم میں ہر عبادت کا ایک ٹائم فریم بتایا ہے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے. کس بہترین انداز سے کہ آپ کے والدین نے آپ کی تربیت کی کہ آپ یہاں تک پہنچے. اللہ نے قرآن کریم میں ہر عبادت کا ٹائم فریم بتایا. روزوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ایام معدودات، چند دن ہیں روزے رکھنے ہیں. اچھا بھائی حج کرنا ہے مجھ پہ، میں صاحب استطاعت ہوا، جب دل کرے گا حج پہ چلا جاؤں گا؟ نہیں بھائی ذی الحجہ میں جاؤں گا. ہر چیز کا ایک وقت ہے. ایک آدمی آیا رسول خدا کے پاس، کہنے لگا رسول خدا میرے والدین حیات تھے، میں ان کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب وہ جو والدین کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والا چیپٹر کلوز ہو گیا، اب تو کوئی احسان نہیں ہے نا، زندہ ہی نہیں ہے. تو سرکار فرمانے لگے سنو، یہ ہر عبادت کا ایک وقت متعین ہے، لیکن جو والدین کے ساتھ احسان اور نیکی والا معاملہ ہے، والدین زندہ ہوں تب بھی احسان کرنا ہے، والدین مر جائیں تب بھی احسان کرنا ہے.
اچھا احسان، اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کرتے ہمیں بات تو یہ کرنی چاہیے احسان کہتے کسے ہیں. ایک آدمی چھٹے امام کے پاس آیا، کہنے لگا مولا میں گھر سے نکل رہا تھا، مفہوم روایت ہے، والد نے بلایا کہ بیٹا آتے ہوئے یہ چیز لانا، میں نے اپنے سارے کام چھوڑ دیے، گیا مارکیٹ وہ چیز خریدی اور واپس لایا. ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے کیفیت یہ ہے کہ ابا کہتے ہیں کہ بیٹا میری دوا ختم ہو گئی، ہم اتنا گھور کے دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے دن آپ کی دوا ختم ہو جاتی ہے، خیریت تو ہے؟ ہاں زیادہ تو نہیں کھا لیتے آپ. تو فرمایا کہ مولا میں نے سارے کام چھوڑ دیے، میں گیا مارکیٹ وہ چیز خریدی اور لا کے بابا کی خدمت میں پیش کر دی، بتائیے احسان ہوا یا نہیں ہوا؟ سرکار فرمانے لگے نہیں ہوا. مولا میں نے سارے کام چھوڑ دیے، کچھ نہیں کیا، سب چھوڑ کے گیا، جا کے وہ چیز خریدی اور اچھے انداز سے اپنے بابا کی خدمت میں پیش کر دی، یہ احسان نہیں ہے تو کیا احسان ہے؟ سرکار فرمانے لگے احسان کہتے ہیں تمہارے باپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہارے باپ کو کب کہاں کیا چاہیے ہوتا ہے. تو اندازہ لگائیے کس قدر اہمیت کا حامل یہ معاملہ ہے. حتیٰ کہ امام فرماتے ایک آدمی چاہنے ماننے والا جب امام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا مولا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. امام فرمانے لگے مختلف انداز بتائے گا، مولا میں سب کر کے دیکھ چکا لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی. سرکار فرمانے لگے اگر تمہارے والدین حیات اگر نہیں، والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کہ ان کی قبر پہ جا اور جا کے دعا کر، خداوند متعال تیری دعا کو قبول کرے گا. تو بہرحال یہ آپ کے والدین کی ایک بہترین تربیت کا نتیجہ ہے کہ آپ اس علمی مجلس میں بیٹھے ہیں اور امام نے ایک مقام پہ، پانچویں امام ہی نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، اور چاہنے ماننے کا نام ہے فضل ابن یسار. امام نے کہا فضل یہ بتاؤ ایسی مجالس میں تم شرکت کرتے ہو، مجلس ہمارے والی مجلس مراد نہیں ہے، مجلس سے مراد بیٹھنا ہے کہ جس میں ہمارے شیعہ جمع ہوں. تو فضل ابن یسار کہنے لگا مولا بالکل میں ایسی مجالس میں شرکت کرتا ہوں جس میں آپ کے چاہنے ماننے والے بیٹھتے ہیں. تو امام فرمانے لگے یاد رکھو ایسی مجالس کے جس میں ہمارے چاہنے ماننے والے مل بیٹھ کے جمع ہو جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہمیں ایسی مجالس بہت پسند ہیں. اور یقیناً جب اہل بیت کے چاہنے ماننے والے جمع ہوتے ہوں گے تو وہاں حرام نہیں ہوتا ہوگا، دین پہ عمل ہوتا ہوگا، گناہ نہیں ہوتا ہوگا، حدیث امام پہ بات ہوتی ہوگی. اور جناب امیر ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو دین کے معاملات میں حساس ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو کہ جو دین کے معاملات میں لاپرواہ ہیں. اگر حساس لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تم متشرع قرار پاؤ گے، اگر لاپرواہ لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارے ہاں جو دین ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. انہی معروضات کے ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوند متعال تو واسطہ باقر العلوم کا یہاں موجود تمام حاضرین کے سینوں کو علم سے منور فرما. خداوند متعال علم کے حصول اور اس کے بعد اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرما. خداوند متعال یہ کار خیر جو جیسا کہ سرکار بتا رہے تھے گزشتہ 50 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ خدا نے چاہ تو یہ آگے بھی چلے گا. اس میں جو بھی شامل حال ہیں، جس اعتبار سے بھی شامل حال ہیں، خداوند متعال ان کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرما. تمام کے تمام لوگ جہاں موجود ہیں ان کے مرحومین کے درجات میں بلندی عنایت فرما. خداوند متعال ہماری پہلی آخری سب سے اہم ترین دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے ساتھیوں میں شمار فرما. صلوات علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. اب میں گزارش کروں گی مس درفشا سے کہ وہ آ کے ہمارے مس ارم اور خوشنما صاحبہ کو انعامات دے دیں. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ نے شرکت کی. مس ارم کوآرڈینیٹر الہادی اکیڈمی. اب بڑھتے ہیں ہائر گروپ کی میرٹ پوزیشنز کی جانب. فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے صبا بشیر الکرم اسکول کورنگی سے. میں گزارش کروں گی معصوم الہلانی صاحبہ سے کہ آپ آ کے انعامات تقسیم کریں. سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے مسکان فاطمہ نے چشتی نگر سے. تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے زنیرہ محمد بشیر نجفی فاطمیہ کالج سے. اور محمد وآل محمد صلوات. فورتھ پوزیشن حاصل کی ہے شہزادی بطول نے چشتی نگر سے. اس میں یہ
5th पोजीशन हासिल की है ज़ैनब अब्बास कोरंगी से। इस ग्रुप में भी क्योंकि 5 पोजीशंस गर्ल्स की थी तो हमने एक बॉयज़ की भी पोजीशन निकाल ली है, मोहम्मद नासिर कंबर अली। चलिए अब हायर पोजीशन की जाने पर, सीनियर पोजीशन की जाने पर दुरूद पढ़ दीजिए बाबा से बुलंद। सीनियर ग्रुप में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है शहर बानो मोहम्मद अली फ्रॉम मीज़ान हॉस्टल। सेकंड पोजीशन हासिल की है तंसील जहरा मोहम्मद काजिम फ्रॉम अल काइम स्कूल। दुरूद पढ़ दीजिए बाबा से बुलंद। सेकंड पोजीशन। इसका नाम हाँ ये सेकंड है ना? क्या नाम है? थर्ड पोजीशन हासिल की है अलीज़ फ़ातिमा नूरानी फ्रॉम फातिमा स्कूल। सल्ली अला मुहम्मद। थर्ड पोजीशन। फोर्थ पोजीशन हासिल की है सैयदा मुजाफ फातिमा सैयद जरार हुसैन काज़मी फ्रॉम लांडी। दुरूद पढ़ दीजिए बाबा से बुलंद। फिफ्थ पोजीशन हासिल की है दुआ फातिमा मोहम्मद ख़ान फ्रॉम अल काइम स्कूल। एक और फिफ्थ पोजीशन हासिल की है नातिक अली गौहर फ्रॉम महफिल पाक पंजतन। किसका? नातिक। ऐसे कंपटीशन में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी उजाला ने, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना ऐसे पढ़ के सुनाएं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि किस तरह से उन्होंने किया था। दुरूद पढ़ दीजिए बाबा से बुलंद। Bismillahirrahmanirrahim. I am Ujala Fatma and the topic of my essay was Virtues and Beauties of Islam. Islam is a complete code of life that guides humanity towards peace, justice, moral excellence and spiritual fulfillment. It is not limited to rituals but provides a comprehensive system governing personal conduct, social relations, economic dealings and spiritual growth. The word Islam means submission to the will of Allah, which creates harmony between the individual, society, and the Creator. The Quran emphasizes the core virtues of Islam as, indeed, Allah commands justice, excellence, and giving to relatives, and forbids immorality, bad conduct, and oppression. Surah Nahl, ayat number 90. This verse shows Islam's emphasis on kindness, justice, and compassion. Its teachings promote equality and righteousness that helps in shaping character, strengthening the faith, and building responsible societies. One of the greatest virtues of Islam is Tawheed, belief in the oneness of Allah that frees Muslims from idolatry and material independence while creating accountability, honesty, and responsibility. Islam upholds justice and equality as essential moral values, teaching that all humans are equal and that true superiority comes only from righteousness, not from wealth or status.
It also condemns oppression and commands fairness in every aspect of life. As Imam Ali alayhi salam said, Islam stands on justice, mercy and noble character. Nahjul Balagha. Islam places great emphasis on moral excellence and promotes values such as truthfulness, patience, forgiveness, kindness and honesty. As Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "The best among you are those who have the best character." Knowledge and education are highly valued in Islam. Even the message of Islam started with the divine command, read, encouraging both men and women to seek knowledge, understand creation, and help humanity. Islam also encourages moderation and discourages extremism. Spiritual duties are balanced with worldly responsibilities, honest work, and lawful enjoyment. Islam also emphasizes respect for parents and family, caring for the needy, and maintaining strong family bonds, creating a stable and healthy society. The beauty of Islam lies not only in its laws, but in the mercy, balance, and harmony it brings to life. The most beautiful aspect of Islam is its strong emphasis on mercy and forgiveness. Allah Himself is Ar-Rahman and Ar-Rahim. Even Muslims are taught to show kindness to parents, orphans, and even animals. Another beauty of Islam lies in its simplicity and practicality. Worship is easy to perform, and every person follows it according to their ability. Women's rights to education, inheritance, and dignity reflect Islam's justice in every walk of life. Cleanliness, described as half of faith, emphasizes physical and spiritual purity. Islam provides hope and inner peace through trust in Allah. The spiritual beauty of Islam is reflected in its acts of worship. Prayer connects us with Allah. Fasting develops patience and empathy. Charity zakat reduces inequality, and pilgrimage unites the Muslims worldwide. These acts purify the soul, strengthen faith, and develop self-discipline. Islam also promotes peace and brotherhood and discourages violence and hatred. In general, Islam provides timely guidance for both spiritual and worldly life. Its virtues and beauties transform individuals and societies, leading to harmony, dignity, and success, not only in this world but in the hereafter as well. Thank you. احسن. ہم نے یہ کیا ہے کہ جو بچوں نے میرٹ پوزیشنز حاصل کی ایسے رائٹنگ کے مقابلے میں پچھلے 2-3 سال کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے. اس کی فوٹو کاپیز کرا کے اوریجنل ایسیز تو ان کو واپس کر دیے گئے, یہ ایسیز کی فوٹو کاپیز کرا کے بائنڈ کرا کے ہم نے اپنی لائبریری میں رکھی ہے. تو جو کوئی اس کا مطالعہ کرنا چاہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے. 10 ایسیز ہیں جونیئر گروپ کے اور سینئر گروپ کے. پروگرام تقریباً آخری مراحل میں ہیں. میں گزارش کرتا ہوں محترمہ یہ کیا سراز ہیں آپ ہی دیں آگے دیتی جا تو یہاں بھی لے جا یہ آگے دیں. محترمہ ارم صاحبہ سے گزارش ہے کہ یہ 2 کمپیئرس کو چھوٹی گفٹ پیش کریں. اس کے ساتھ دعا کی کتاب بھی رکھو. اور یہ دو آگے آنے آدھے جیسے نا آگے دیں. یہ ایک گفٹ نگین بانو آصف صاحب سے, سیدہ نگین آصف. اور ارے اس کے ساتھ یہ بھی ہے آرگنائزر بھی ہے اس کے ساتھ. ہاں اور نگین کو بھی دے, یہ آرگنائزر یہ دے چکے. ایک دوسرا گفٹ دئیے پٹی والوں کو سب دئیے. دوسرا گفٹ یہ علیزہ فاطمہ نورانی
ایک اور گفٹ معصومہ بھائی لیلانی کو آنے ساتھ آرگنائزر دعانی کتاب ان میں رکھنا تھا معصومہ بھائی اور یہ مولانا فضل شیرازی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنا چھوٹا تحفہ وصول کریں. بس اب دعائیں امام زمانہ کے لیے. سارا خاتمہ آپ لوگ سب کھڑے ہو کے سلامتی امام زمانہ. جو بچے رہ گئے ہیں لیٹ آئے تھے ان کا نام آ چکا تھا, پھر وہ موجود نہیں تھے اب آ گئے ہیں, تو یہ پروگرام کے ختم ہونے پر وہ یہاں پہ رکے تو انشاءاللہ دے دیں گے. باقی بچے بھی اپنے انعام چیک کر لیں, لفافے چیک کر لیں, اور جو ہے جناب نام سرٹیفکیٹ کے اوپر نام وغیرہ بھی چیک کر لیں. یا اللہ. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آپ سب حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے پروگراموں میں شرکت فرمایا کریں گے.